قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ. کبھی سوچا قرآن مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے. لگ ایسے رائے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں آیا، قوم بنی اسرائیل کے لیے آیا. سورہ آل عمران، سورہ یہود، سورہ یوسف، سورہ بقرہ، سورہ نساء، ساری صورتیں آپ پڑھیں گے کس کا ذکر ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کبھی حضرت یوسف کا، کبھی حضرت موسیٰ کا، کبھی حضرت صالح کا، کبھی حضرت عزیر کا. انبیاء کا ذکر کون؟ انبیاء بنی اسرائیل. پروردگارہ سب سے بڑا سورہ، اس میں قصہ کس کا ہے؟ گائے کا قصہ ہے. کس کی گائے تھی؟ کیا چکر تھا کہ خدا نے حکم دیا کہ میں تب راضی ہوں گا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگتا. آتے حضرت موسیٰ کے پاس، ہمیں بتاؤ قاتل کون ہے تاکہ ہم سزا دیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کون ہے جس نے ہمارے بندے کو مارا ہے. اللہ نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا، جب تم گائے کو ذبح کرو. پھر یہ پوچھنے لگے گائے کون سی ہے، کون سا رنگ ہو، کون سا کلر ہو، پتلی ہو، دبلی ہو، موٹی ہو. پھر اس گائے کے ڈھونڈنے کے چکر میں لگے، خدا اور نشانیاں بتاتا گیا. پھر انہوں نے گائے ڈھونڈی، پھر گائے کو ذبح کیا، پھر گوشت کو مردے کو لگایا، پھر جا کے پتا چلا. سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ بتا دیتے یہ گائے بیچ میں کہاں سے آ گئی. یہ قرآن ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرش عذاب، فکر حسین ذہنوں کو کھولنے کے لیے. قرآن نہ قصوں کی کتاب ہے نہ کہانیوں کی کتاب ہے. یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں نہیں جو خدا تمہیں دکھا رہا ہے. یہ ذہنوں کو جگانے کے لیے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ وجود کو بیدار کرنے کے لیے، یہ انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے کہ وہ کام جو گزشتہ امتوں نے کیا وہ تم نہ کرنا. کبھی حضرت لوط کا ذکر، کبھی حضرت یوسف کا ذکر، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر. لوط کے زمانے میں ایک بیماری تھی، ہم جنس پرستی. نوح کے زمانے میں ایک بیماری تھی، بت پرستی. ابراہیم کے زمانے میں ایک بیماری تھی، آگ پرستی، بت پرستی. ہر نبی کے زمانے میں ایک بیماری پائی جاتی تھی. لیکن جس زمانے میں تو رہے گا یہاں ساری بیماریاں ہوں گی، ساری چیزیں اکٹھے تمہاری نسلوں کی طرف آئیں گی. ہم جنس پرستی بھی ہوگی، بت پرستی بھی ہوگی، انا پرستی بھی ہوگی، ذات پرستی بھی ہوگی، مال پرستی بھی ہوگی، قتل انسان بھی ہوگا. پہلے صرف یہ تھا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون مارتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا. آج قتل نسل بھی ہے، آج قتل نفس زکی بھی ہے، آج LGBT بھی ہے. آج تمہاری نسلوں کو ہر بے حیائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے. یہ سارا خفقان، یہ ساری بیماریاں. تب ایک نبی ایک بیماری. اگر 1,00,000 کم 24,000 انبیاء تھے، جو جو بیماریاں ان کی قوموں میں تھیں وہ ساری بیماریاں آخر زمان میں آ جائیں گی. اور فرمایا اب اس تلا تمہیں گمراہی میں تجھے کون بچائے گا. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. یہ مجلس حسین جو کشتی بنے گی، تیری نسلوں کو اٹھائے گی اور ان گمراہیوں سے نکالے گی. اب تیرا بچہ امریکہ میں رہے، آسٹریلیا میں رہے، یورپ میں رہے یا پاکستان میں رہے، دنیا کی ولیج بن جائے گی. اور یہ حسین کی کشتی ہے. اور کشتی کہاں بنتی ہے؟ فرش عزا پہ بنتی ہے، مجلس حسین میں بنتی ہے. اور اگر اس کشتی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے تو 40 حسین میں چلے جاؤ. کس طرح انسان کی فطرت 40 میں جاگ جاتی ہے. وہ نگاہ شہوت نہیں، وہ نگاہ کنجوسی نہیں، وہ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، انسانیت کا جذبہ. ایسے لگتا ہے کہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں جو چل رہے ہیں، یہ کھلانے والے معمولی انسان نہیں. کون اتنا سخی بن جاتا ہے؟ یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے نور بنا رہی ہے. یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے اصلی فطرت کی طرف پلٹا رہی ہے. اور جیسے اس کشتی سے نکل کے اس تلا تم کے اندر آؤ گے، پھر یہ دنیا کی نجاستیں، یہ دنیا کی خباثتیں، یہ تمہاری نسلوں کو کہاں سے لے کر کہاں لے کر چلی جائیں گی. یہ تمہاری حیا کو چرا لیں گی، تمہاری غیرتوں کو چرا لیں گی. یہ تمہیں امن پسند نہیں، ظلم پرست بنا دیں گی. فرمائیے حسین کی کشتی ہے. تب ایک بیماری. اب آؤ سورہ بقرہ، سوچو خدا نے یہ کیوں کہا. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. کبھی بنی اسرائیل گھر میں فراغت ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بنی اسرائیل سنایا کرو، کیونکہ رسول نے فرمایا بالنعل بالنعل، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. گلے کاٹے میری امت کاٹے گی، ظلم کیے میری امت کرے گی، فسق کیا میری امت کرے گی، نفاق تھا میری امت کرے گی. وہ ساری بیماریاں نبی نے فرمایا بالنعل بالنعل. حضرت ہارون کو نہیں مانا، وہی امت نے کام کیا اور علی بن ابی طالب سے منہ کو پھیر لیا.
وہ سارے ظلم فرمایا یہ ساری امت کرے گی، عبرت حاصل کرو کہ تم ان کاموں میں شریک نہ ہو جانا۔ فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ فرمایا دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے، ایک جبت پر، ایک طاغوت پر۔ جبت کیا ہے؟ جبت کہتے ہیں ایجپٹ کو، مصر کو۔ بنی اسرائیل نے کہاں سے ہجرت پائی؟ مصر سے ہجرت کی انہوں نے فلسطین کی طرف۔ اب مصر میں رہے تھے، مصر میں اقوام تھی، جس طرح آپ ہندوؤں میں دیکھتے ہیں یہ برہمن ہندو ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اور دوسروں کو کمی نیچی ذات مانی جاتی ہے، اپنے ساتھ بیٹے بھی نہیں دیتے، اور سب کے خدا کیا تھے؟ الگ الگ تھے۔ جو فرعونی تھے ان کے خدا جو تھے وہ یہی گائے تھا۔ کون سی گائے؟ سونے کی گائے۔ ان کے عبادت خانوں میں گائے ہوتی تھی، اور گائے کس سے بنی ہوتی تھی؟ سونے کی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے ہندو گائے کو کیا بولتے ہیں؟ گائے ماتا بولتے ہیں، وہی ہماری گائے ہے، ہماری ماں ہے۔ یہ وہی سیولائزیشن آف ایجپٹ ہے، یہ وہی بت پرستی اور گائے پرستی ہے جو چلتے چلتے آج آپ دیکھتے ہو ہندوستان میں آج تک باقی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہو ہندوؤں کو سونے پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کسی کو دیکھو کہ سونے کی گولڈ کی چین ہوگی، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی، اور وہی کلچر ہمارے یہاں بھی ہو گیا کہ شادیوں میں لڑکے کو کیا دینا ہے؟ سونے کی انگوٹھی دینی ہے۔ یہ کلچر آف ہندوازم تھا، اسلام میں مرد پہ سونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہی کلچر ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو ایک گائے پرستی، دوسرا سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سونے سے۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو توحید پرست بنایا، مصر سے ہجرت کروا کے، معجزہ کروا کے، ید بیضا کروا کے، عصا کو اژدہا بنا کے، سمندر کو زمین بنا کے دوسری طرف لے کر گئے، تو یہ کسی بستی سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ اس بستی والے کیا کر رہے تھے؟ کسی بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ تو کہا کہ موسیٰ ہم نے سب کچھ مان لیا، تجھے مان لیا، تیرے خدا کو مان لیا، لیکن ایک تھوڑا سا کام کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دے۔ ابھی تک دل میں کیا تھی؟ ایجپٹ، یؤمنون بالجبت کی محبت تھی، وہ حسرتیں ابھی بھی باقی تھی کہ میں ویسا بنوں جیسا فرعونی تھے۔ تبھی حضرت موسیٰ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناہا بعشر، جب 40 دن کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال ہے یہ سامری جب آیا اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ سمجھو یزیدی کس طرح نسلوں کو چراتے ہیں، طاغوت والے کس طرح تمہارے بچوں کو تمہاری گودوں سے چھینتے ہیں۔ بکری نہیں بنائی، ہاتھی نہیں بنایا، اونٹ نہیں بنایا، اس نے کیا بنائی؟ گائے بنائی، گائے کا بچڑا بنایا۔ سامری سے جب موسیٰ نے کہا کہ تم نے بچڑا کیوں بنایا؟ کہ موسیٰ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا، زبان سے تو اللہ کو مان گئے، دل میں اب بھی بچڑے کی محبت تھی۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ابھی تک وہ جہالت عربیت و عصبیت ان کے دلوں میں باقی تھی کہ وہ جواں ہے، اس کو ہم خلیفہ کیوں بنائیں؟ عرب کی پرانی رسومات ان کے دلوں میں تھی کہ 40 سال سے اوپر ہوگا، بوڑھا ہوگا تو حق حاکمیت اس کے پاس ہے۔ جب جناب زید کے بیٹے کو رسول نے فرمایا کہ میں روم کی طرف لشکر بھیج رہا ہوں، اس کی حاکمیت میں جاؤ، اسامہ کی حاکمیت میں، 3 بار رسول نے کہا اور غضبناک ہوئے، فرمایا خدا لعنت کرے اس پر کہ اسامہ کی لشکر میں نہیں جاتا۔ سب کہتے تھے یہ جوان ہے، نبی نے اسے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ دلوں کے اندر ابھی تک کیا تھی؟ وہی جہالت کی محبتیں۔ بچڑا بنایا کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی کیا تھی؟ محبت تھی۔ اب خدا نے کہا میں قاتل کا بتاؤں گا، لیکن کب؟ جب تو بچڑے کو ذبح کرے گا۔ بہانے لانے لگے، موٹا ہو پتلا ہو، کصفراء لونھا، بچڑا بھی ان کو وہ پسند تھا جو گولڈن کلر کا ہو، تو خدا نے کہا ذبح اسے کرنا جو گولڈن کلر کا ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ کیا ہے؟ پیارا ہے، جس کو تم نے دل کے اندر اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ محبت خدا بن جاتی ہے۔ فرمایا اسے ذبح کر۔ ڈھونڈتے 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 کسی خاتون کے گھر میں پہنچے، وہاں اسی رنگ کا کلر کا بچڑا تھا۔ اب مشکل تھا ان کے لیے، اب موسیٰ کو کیسے بولے موسیٰ یہ ہمیں پیارا ہے؟ یا ایسے ہے کسی ہندو کو بولو گائے کو کاٹو تو ہم تمہیں بتائیں گے چکر کیا ہے۔ وہ کیسے کاٹے؟ وہ تو اس کو اپنا خدا مانتا ہے، اسے تو اپنی گائے ماتا مانتا ہے کہ کاٹو۔ دوسرا مسئلہ کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، دوسری محبت تھی سونے کی محبت۔ اس خاتون کی طرف اللہ نے فرشتہ بھیجا، کہا ایسے نہیں دینا، اسے کہنا کہ بچڑے کے وزن کے برابر مجھے کیا چاہیے؟ سونا چاہیے۔
یہودیوں کے گھروں کے اندر جتنا سونا تھا سارا سونا